ناظرین کرام، قول کی پاسداری، ایفائے عہد اور معاہدے کا احترام اعلیٰ ترین صفات ہیں۔ در حقیقت یہ سب اوصاف سچائی اور راست بازی ہی کا جزو ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے۔ ان کی پیروی میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سچائی، حق گوئی اور وعدے کی پابندی کو اپنا شعار بنائے رکھا کہ یہ دین فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ سیدنا غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 برس کے قریب تھی جب آپ نے علم دین کے حصول اور تکمیل کی خاطر بغداد شریف جانے کا ارادہ کیا، جو کہ اس وقت کا بہت مشہور علمی مرکز تھا۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ، جو کہ عارفہ کاملہ تھی، سادے راہ کے لیے 40 دینار آپ کی بغل کے نیچے گدڑی میں سی دیے اور آپ کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے نزدیک بنا پھٹکنا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صدق دل سے اپنی والدہ محترمہ سے عہد کیا کہ میں ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ ان سے رخصت ہو کر آپ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے، کیونکہ اس زمانے میں ویران اور طویل راستوں میں اکیلے سفر کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے لوگ قافلے بنا کر سفر کرتے تھے اور اپنی حفاظت کا ہر طرح انتظام کرتے تھے، پھر بھی ڈاکوں کی لوٹ مار کا شکار ہو جاتے۔ ہمدان شہر تک تو آپ کا قافلہ خیریت سے پہنچ گیا، لیکن ترتنک کے سنسان کوہستانی علاقے کے قریب پہنچتے ہی 60 ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس گروہ کا سردار ایک طاقتور ڈاکو بدوی نامی تھا۔ قافلے کے لوگوں میں ان خونخوار ڈاکوؤں کے مقابلے کی سکت نہ تھی۔ قافلے کا تمام مال و اسباب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور تقسیم کے لیے ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے ایک طرف کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کر کسی نے توجہ نہ دی۔ اچانک ایک ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی تو پوچھا، کیوں لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے بلا خوف و خطر اطمینان سے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات کا یقین نہ آیا تو وہ چلا گیا۔ دوسرے ڈاکو نے بھی آپ سے دریافت کیا کہ لڑکے، تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو نے بھی آپ کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا اور اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ پہلا ڈاکو بھی وہیں موجود تھا جہاں لوٹ کے مال کی تقسیم ہو رہی تھی۔ دونوں ڈاکوؤں نے سرسری طور پر اس لڑکے کا واقعہ اپنے سردار کو سنایا۔ سردار نے کہا کہ اس لڑکے کو ذرا میرے سامنے تو لاؤ۔ دونوں ڈاکو بھاگتے ہوئے گئے اور سیدنا غوث اعظم کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بدوی نے اس درویش صفت نوجوان سے پوچھا، لڑکے سچ بتلا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث الثقلین نے جواب دیا کہ میں پہلے بھی تیرے دونوں ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہیں؟ نکال کر دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہیں۔ سردار نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکو یہ رقم دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حیرت کے عالم میں کہا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے بالکل نہیں ڈرے اور ان دیناروں کا راز بھی ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا غوث اعظم نے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی والدہ کی نصیحت کو صرف 40 دیناروں کی خاطر کیوں کر فراموش کر سکتا ہوں؟ حق و صداقت کے اس مظاہرے کا سردار کے دل پر گہرا اثر ہوا اور وہ آپ دیدہ ہو کر بولا، آہ، بیٹے نے تو اپنی ماں سے وعدے کا اتنا پاس رکھا، حیف ہے مجھ پر کہ اتنے سالوں سے اپنے خالق کا عہد توڑ رہا ہوں۔ پھر وہ بے اختیار سیدنا غوث اعظم کے قدموں پر گر پڑا اور ڈاکے کے پیشے سے توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور سب بیک زبان بولے کہ اے سردار، تو ڈاکے میں بھی ہمارا قائد تھا اور اب توبہ میں بھی ہمارا رہبر ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی سچائی کی بدولت ان سب ڈاکوؤں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی
اور لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا۔ روایت ہے کہ یہ سب ڈاکو اس توبہ کی بدولت ولایت کے درجے تک پہنچے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ بے شک یہ وعدہ ایفائی اور سچائی کی ایک روشن مثال تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔